السلام علیکم ناظرین، پروگرام ٹی آر پی 360 کے ساتھ میں ہوں عرفان حیدر۔ اس ویڈیو میں تفصیل سے ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں کہ حکومت نے کون سی بڑی کارروائی کر دی ہے تحریک لبیک پاکستان کے خلاف، ٹی ایل پی کے خلاف، اور ساتھ ساتھ آپ کو یہ بتائیں گے کہ تحریک لبیک پاکستان کے امیر سعد رضوی اس وقت جو کہ نظر بند ہیں لاہور کے اندر، حکومت کی حراست میں، حکومت پنجاب کی حراست میں ہے، انہیں کب رہائی ملنے والی ہے۔ مکمل تفصیلات آپ کو اس ویڈیو میں دیں گے۔ ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ حکومت نے ایک بڑی کارروائی کر دی ہے ٹی ایل پی کے خلاف، کیا ہونے جا رہا ہے۔ لیکن اس سے پہلے آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ اہم فیصلہ کیا ہے پاکستان تحریک لبیک کی۔ یہ تقریباً 4 سے 5 گھنٹے پہلے کا فیصلہ ہے۔ تقریباً جب یہ آپ ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے تو 5 سے 6 گھنٹے سے زیادہ اس فیصلے کو نہیں ہوئے ہوں گے۔ جو اہم شورا ہے تحریک لبیک کی، اس نے 3 مطالبات، وہ 3 اہم مطالبات کیا ہیں، حکومت کے سامنے رکھ دیے ہیں، وہ بھی آپ سے اس ویڈیو میں شیئر کریں گے۔ اس سے پہلے کہ ویڈیو کی تفصیل میں جاؤں، آپ کو 2 میں ویڈیوز، مختصر ویڈیو ہیں، وہ دکھا دیتا ہوں اور آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس وقت پورے پنجاب کی اور وفاقی دارالحکومت کی حالت کیا ہے، کس طرح حکومت جو ہے وہ ٹیکل کر رہی ہے اس معاملے کو اور کس طرح ٹیکل کرنا چاہیے تھا۔ حکومتی موقف، پاکستان تحریک لبیک کا موقف، دونوں میں آپ کے سامنے رکھ دوں گا۔ آپ نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ کون کہاں غلطی کر رہا ہے۔ سب سے پہلے لاہور کی ویڈیو ہے۔ لاہور میں جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ پاکستان تحریک لبیک دھرنا دے کے بیٹھی ہے۔ لاہور کی ایک مختصر ویڈیو ہے، چند سیکنڈ کی ویڈیو ہے، وہ آپ دیکھ لیجئے۔ لاہور کی ویڈیو آپ نے دیکھی۔ اب بات کر لیتے ہیں وفاقی دارالحکومت اسلام آباد کے، اور اسلام آباد میں جب دھرنے کی بات ہو، احتجاج کی بات ہو، تو فیض آباد جو ایک پوائنٹ ہے، راولپنڈی اور اسلام آباد کا سنگم، فیض آباد کو جب بند کر دیا جاتا ہے تو پورا اسلام آباد بھی بند ہو جاتا ہے، جی ٹی روڈ بند ہو جاتا ہے، راولپنڈی پورا نظام زندگی مفلوج ہو کے رہ جاتا ہے جڑواں شہروں کا۔ اس وقت فیض آباد پہ حکومت کیا کرنے جا رہی ہے، یہ فوٹیج آپ دیکھ لیجئے۔ یہ دونوں شہروں کی صورتحال آپ نے دیکھ لی، لاہور دیکھ لیا، راولپنڈی فیض آباد کی صورتحال دیکھ لی۔ اب میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہ حکومت اور جو پاکستان تحریک لبیک ہے اس کے درمیان یہ کشیدگی کہاں سے بنی، تھوڑا سا ریمائنڈ آپ کو کروا دیتے ہیں، پھر میں ان پوائنٹس کی طرف آؤں گا جو کہ ویڈیو کے آغاز میں نے آپ کو بتایا ہے کہ کون سے اہم 3 مطالبات حکومت کے سامنے رکھ دیے ہیں پاکستان تحریک لبیک کے شورا نے، کیونکہ سعد رضوی صاحب جو امیر ہیں وہ تو نظر بند ہیں، ظاہر ہے میڈیا تک رسائی نہیں ہے ان کی، لیکن شورا نے کیا فیصلہ کیا ہے۔ ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ کتنی بڑی کارروائی کر دی ہے حکومت وقت نے تحریک لبیک کے خلاف، اور مزید کیا کرنے جا رہے ہیں یہ بھی آپ کو بتاتے ہیں۔ سب سے پہلے بیک گراؤنڈ آپ کو ریمائنڈ کروا دیتا ہوں کہ نومبر کے اندر آپ کو یاد ہوگا کہ فرانس کے خلاف احتجاج کرنے کے لیے مرحوم خادم رضوی صاحب آئے تھے اور انہوں نے احتجاج کیا تھا۔ اس دوران وفاقی حکومت اور خادم رضوی صاحب کے، میں آپ کو بتا دوں کہ اس احتجاج کے اندر میں خود موجود تھا، ایز اے صحافی میں کوریج کر رہا تھا فیض آباد کے اوپر۔ شدید ٹھنڈ تھی، رات کے وقت ہم جایا کرتے تھے کوریج کے لیے، اور بڑی تعداد میں کارکنان جو ہیں وہ بیٹھے تھے۔ خادم رضوی صاحب کا وہاں انتظار کیا گیا تھا، لیکن وہ علیل تھے، ان کی ایک حکومت سے میٹنگ ہوئی تھی اور حکومت اور خادم رضوی صاحب کے درمیان یہ معاہدہ ہوا تھا کہ فرانس کے سفیر کو ملک بدر کرنے کے لیے ایک قرارداد قومی اسمبلی میں لائی جائے گی، اس پہ بحث ہوگی اور اس کے بعد جو قومی اسمبلی کہے گی وہ فیصلہ کر دیا جائے گا۔ یہ حکومت نے خود وعدہ کیا تھا۔ اس کے بعد ہوتا یہ ہے کہ خادم رضوی صاحب، جیسے کہ آپ کو علم ہے، چند دن بعد بیمار تھے، میں آپ کو بتا رہا ہوں، ان دنوں جب دھرنا ہو رہا تھا ہم نے خود انہیں دیکھا تھا، پھر وہ جب گھر واپس لوٹتے ہیں ان کی طبیعت زیادہ ناساز ہوتی ہے اور وہ انتقال کر جاتے ہیں۔ اس کے بعد فروری کے اندر یہ فیصلہ ہوا، جو شورا ہے تحریک لبیک پاکستان کی، کہ ان کے صاحبزادے سعد رضوی کو یہ ذمہ داری دی جائے، تحریک کا امیر بنایا جائے، مقرر کر دیا گیا۔ اس کے بعد یہ ہوا کہ تحریک جو اس عمل درآمد پہ جو وعدہ کیا تھا خادم رضوی صاحب سے، حکومت عمل نہیں کر رہی تھی، قرارداد نہیں لا رہی تھی فرانس کے سفیر کے خلاف۔ مختصر ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی، میں جلدی آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کے بعد سعد رضوی صاحب نے یہ فیصلہ کر لیا کہ اب ہم دھرنا دیں گے اگر حکومت فرانس کے سفیر کو ملک بدر نہیں کرتی۔ اس کے بعد شیخ رشید نے ملاقات کی، اپریل کے اندر، اسی سال اپریل کے اندر ملاقات ہوئی تھی، اور اس ملاقات میں یہ طے ہوا تھا
کہ بہت جلدی عمل درآمد کر دیا جائے گا۔ لیکن اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد اچانک یہ ہوتا ہے کہ گرفتار کر لیا جاتا ہے سعد رضوی کو لاہور کے اندر۔ اس کی فوٹیج بھی آئی تھی، آپ سب نے دیکھی تھی، کیونکہ سعد رضوی نے کہا تھا اگر عمل درآمد نہیں ہوتا جو آپ نے اپنا وعدہ کیا تھا، شیخ رشید صاحب نے ان سے 1 on 1 ملاقات کی تھی، تو پھر ہم بھی دھرنے کے لیے جائیں گے۔ جب دھرنے کی دھمکی دی گئی سعد رضوی صاحب کی جانب سے، تو اس وقت حکومت نے انہیں نظر بند کر لیا، حراست میں لے گیا۔ اس کے فوراً بعد کیا ہوا؟ قانونی چارہ جوئی کے لیے تحریک لبیک جو لاہور ہائی کورٹ چلی گئی۔ لاہور ہائی کورٹ نے چند سماعتوں کے بعد یہ فیصلہ دیا کہ سعد رضوی کو نظر بند رکھنا مناسب نہیں، انہیں فوری طور پر رہا کر دیا جائے۔ جب لاہور ہائی کورٹ نے یہ فیصلہ دیا تو وفاقی حکومت انہیں نظر بند رکھنا چاہتی تھی۔ اس لیے یہ سارا معاملہ اس لیے سمجھا رہا ہوں کہ یہ اتنا کشیدہ معاملہ ہوا کیوں ہے۔ تو وفاقی حکومت اسلام آباد میں سپریم کورٹ چلی گئی، اور سپریم کورٹ میں لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کو چیلنج کر دیا، کیونکہ حکومت یہ چاہتی ہے کہ انہیں نظر بند رکھا جائے۔ اب ہوا یہ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کو مکمل طور پر رد تو نہیں کیا، البتہ اس فیصلے کو روک دیا گیا ہے، یعنی سعد رضوی صاحب کے جو رہائی کا فیصلہ اسے سپریم کورٹ نے روک دیا۔ سپریم کورٹ نے جو بہت تفصیلی فیصلہ، اگر میں سارا پڑھوں گا ویڈیو طویل ہو جائے گی، مختصراً آپ کو بتا دیتا ہوں کہ سپریم کورٹ کا اعتراض یہ تھا 3 رکنی بینچ کا۔ انہوں نے یہ کہا اپنے فیصلے میں، جو حکومت نے درخواست دی تھی سپریم کورٹ میں، انہوں نے کہا کہ اس لیے لاہور ہائی کورٹ کا فیصلے پر عمل درآمد نہیں کیا جانا چاہیے، کیونکہ جو مین فریق ہے، جو مین اس ساری صورتحال میں فریق ہے، وہ پنجاب حکومت ہے۔ ایک طرف تو ٹی ایل پی ہے نا، ٹی ایل پی کے سربراہ کو رہائی کا حکم ہے لاہور ہائی کورٹ کی جانب سے، لیکن اس میں لاہور ہائی کورٹ نے یک طرفہ فیصلہ دے دیا اور پنجاب حکومت کے فریق کو سنا ہی نہیں گیا پنجاب حکومت کی جانب سے۔ پھر اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس لیے اس فیصلے کو روک دیا، اور انہوں نے حکم دیا ہے کہ پنجاب حکومت کو بھی سنا جائے۔ لاہور ہائی کورٹ پھر سے اس سارے معاملے کو دیکھے اور دونوں فریقوں کے اس معاملے کو سن کے اس کے بعد یہ فیصلہ کیا جائے۔ بہرحال اسی سال کے 12 اکتوبر 2021 یعنی اسی مہینے کے اندر سپریم کورٹ نے یہ لاہور ہائی کورٹ کو دوبارہ ریفر کر دیا ہے کہ پنجاب حکومت کا موقف بھی آپ سن لیں کہ وہ کیوں حراست میں رکھنا چاہتے ہیں۔ یہ تو تھا بیک گراؤنڈ۔ اب ہوا یہ ہے کہ پھر حکومت نے بات چیت کی اور حکومت نے کہا کہ ہم سعد رضوی کو بہت جلدی جو ہے رہا کر دیں گے۔ آخری جو الٹیمیٹم تھا تحریک لبیک کی شورا کا، انہوں نے الٹیمیٹم دیا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ اگر 21 تاریخ تک آپ نہیں چھوڑتے، شام 5 بجے تک سعد رضوی صاحب کو رہا نہیں کرتے، تو ہم اسلام آباد کی طرف لانگ مارچ کریں گے۔ آج چونکہ 22 ہو چکی ہے، انہیں رہا نہیں کیا گیا، اس کے بعد فیصلہ یہ ہو گیا ہے، شورا نے اعلان کر دیا ہے کہ ہم اسلام آباد کا رخ کر رہے ہیں۔ اس کے بعد وہ فوٹیجز میں آپ کو دکھا چکا ہوں لاہور اور اسلام آباد کی اس وقت صورتحال کیا ہے۔ اب حکومت نے کیا فیصلہ کیا ہے یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ پاکستان تحریک لبیک نے کیا 3 مطالبات رکھے ہیں اور کون کون سے مزید رہنما ہے پاکستان تحریک لبیک کے جو گرفتار ہو سکتے ہیں۔ پہلے آپ کو بتا دیتے ہیں حکومت نے فیصلہ کیا ہے، یہ آج کا فیصلہ ہے کہ وزارت داخلہ کے ذرائع کے مطابق آج جو امن و امان کے حوالے سے اجلاس ہوا، اس میں فیصلہ کیا گیا ہے کہ ٹی ایل پی کو کالعدم ہی رکھا جائے۔ ٹی ایل پی قیادت حافظ سعد رضوی کو رہا نہیں کیا جائے گا، ریٹ آف گورنمنٹ کو ہر صورت برقرار رکھا جائے گا۔ یہ فیصلہ بتا رہا ہوں وزیر داخلہ شیخ رشید صاحب کے انڈر یہ ساری میٹنگ ہوئی ہے۔ قانون کی خلاف ورزی ہوئی تو ابتدائی مراحل میں پولیس آنسو گیس کا استعمال کرے گی۔ اجلاس میں بتایا گیا کہ پنجاب میں 1400 کارکنان کو گرفتار کیا گیا ہے ٹی ایل پی کے۔ اسلام آباد سے 150 کارکنان کو حراست میں لیا گیا ہے تاکہ یہ جو لانگ مارچ ہے کامیاب نہ ہو سکے جو اسلام آباد کا رخ کیا ہے تحریک لبیک نے۔ لیاقت باغ سے فیض آباد تک فول پروف سیکیورٹی دی گئی، 18 گلیاں حساس قرار دی گئی ہیں۔ اسلام آباد میں مزید 500 رینجرز اہلکار تعینات کر دیے گئے ہیں۔ وزارت داخلہ نے اسلام آباد اور راولپنڈی انتظامیہ کو کنٹینرز کا بندوبست، وہ ویڈیو میں آپ کو دکھا چکا ہوں، یہ فیصلہ چند گھنٹے پہلے کا ہے اور کنٹینر اب فیض آباد پہ لگ چکے ہیں۔ تو یہ ساری جو فیصلہ ہے وزارت داخلہ کا میں نے آپ کو پڑھ کے سنا دیا ہے۔ اب میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اسلام آباد کے نامور صحافیوں میں رپورٹرز میں شمار ہوتا ہے نادر بلوچ، ہمارے دوست ہیں، ہم ٹی وی سے منسوب ہیں، ہم تحریک لبیک کے جو
دھرنے ماضی میں ہوتے رہے، ان کی کوریج بھی ایک ساتھ کیا کرتے تھے، انہوں نے جو مجھے بتایا، انہوں نے کہا ہے کہ چونکہ حکومت کی جانب سے اور سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے کہ تحریک لبیک کا ابھی تک وہی مطالبہ ہے کہ سفیر کو ملک بدر کریں ورنہ ہم دھرنا دیں گے، تو انہوں نے کہا کہ میں نے جو ان کی مرکزی شورا ہے ان سے لاہور میں رابطہ کیا اور میں نے پوچھا ہے کہ آپ کے مطالبات ابھی ہیں کیا ایکچولی، کیونکہ سوشل میڈیا کے اوپر ہر بندہ ایک اپنی بات کر رہا ہے، تو صحیح پوائنٹ آپ کا پوائنٹ آف ویو ہم تک پہنچائیں تاکہ ہم آگے بتا سکیں۔ تو اب جو 3 مطالبات تحریک لبیک پاکستان کی جانب سے سامنے آ گئے ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، اور پھر میں آپ کو بتاؤں گا مزید کون کون سے رہنما ہیں جو گرفتار ہو سکتے ہیں، کیونکہ ان کے خلاف حکومت نے بھی FIR درج کر لی ہے، مقدمے درج کر لیے ہیں۔ پہلا مطالبہ یہ نادر بلوچ صاحب نے ہمیں بتایا، وہ کہتے ہیں کہ پہلا مطالبہ شورا نے ہمیں بتایا تحریک لبیک پاکستان کی کہ پہلا ہمارا مطالبہ فوری طور پہ یہ ہے کہ سعد رضوی صاحب کو فوری طور پر ان کی نظر بندی ختم کی جائے، ان پہ تمام مقدمات ختم کیے جائیں، انہیں رہا کر دیا جائے۔ دوسرا مطالبہ ان کا یہ ہے کہ شیڈیول 4 میں جو ان کے دیگر رہنما ہیں، کارکنان ہیں، انہیں شامل کیا گیا تھا اور ان کے اوپر مقدمات بنائے گئے تھے، وہ فوری طور پر نہ صرف مقدمات ختم کیے جائیں بلکہ شیڈیول 4 یعنی ان کی جو خاص مانیٹرنگ ہے، ان کی آمد و رفت محدود ہے، شیڈیول 4 میں بہت ساری اس طرح کے قوانین لاگو ہوتے ہیں، وہ فوری طور پر ختم کیا جائے۔ اور تیسرا مطالبہ ان کا یہ سامنے آیا ہے بقول نادر بلوچ صاحب کے، ان صحافی کے جنہوں نے مجھے یہ مکمل اطلاعات دی اور انہوں نے ڈائریکٹ شورا سے بات کی ہے، ان کے مطابق کہ اب شورا کا یہ مطالبہ ہے کہ فرانسیسی سفیر ویسے ہی پاکستان کے اندر موجود نہیں ہے، تو جو قرارداد ہے فرانسیسی سفیر کو ملک بدر کے کرنے کے حوالے سے قومی اسمبلی میں موجود ہے، اس پر ایوان میں بحث کروائی جائے اور ایوان کی اکثریت جو فیصلہ کرے اس پر آپ عمل درآمد کریں۔ یعنی تحریک لبیک پاکستان یہ نہیں کہہ رہی کہ جو ہم کہہ رہے ہیں اس پہ عمل درآمد کر دیں اور فرانس سے بالکل آپ سارے جو روابط ہیں پاکستان کے وہ ختم کر دیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ قومی اسمبلی جو قرار دے دے ہم اس پہ ایگری ہو جائیں گے، لیکن کم از کم قومی اسمبلی کے اندر بحث کروائی جائے۔ یہ 3 مطالبات ہیں اس وقت ایکچولی جو تحریک لبیک پاکستان کے ہیں۔ اب وہ نام آپ کو بتا دیتا ہوں جن پر حکومت نے مزید مقدمات درج کر لیے ہیں تحریک لبیک کے، سعد رضوی صاحب امیر، اور ان کے بعد جو لاہور کی شورا ہے ان میں سے بھی کون کون گرفتار ہو سکتا ہے۔ اسلام آباد میں FIRs کاٹی گئی ہیں، لاہور کے سرپرست اعلیٰ ہیں قاضی محمود صاحب، ان کے خلاف FIR کاٹی گئی ہے۔ پیر محمد قاسم امیر جنوبی پنجاب ہیں تحریک لبیک پاکستان کے، ان کے خلاف FIR کاٹی گئی ہے۔ یہ پچھلے 2 دن میں یہ ہوا ہے اور اب تک یہ تازہ ترین معلومات میں آپ کو دے رہا ہوں۔ پیر سرور شاہ امیر ہزارہ ڈویژن ہے پاکستان تحریک لبیک کے، ان کے خلاف FIR کاٹی گئی ہے۔ ناظم شمالی پنجاب ہے، غلام عباس سیفی ان کا نام ہے، ان کے خلاف مقدمہ درج ہوا ہے۔ امیر بلوچستان وزیر قاری صاحب ہیں، ان کے خلاف بھی FIR درج ہوئی ہے۔ لاہور ڈویژن کے مفتی عابد رضا قادری کے خلاف بھی حکومت نے FIR لانچ کر دی ہے۔ یہ عام رہنما ہیں تحریک لبیک پاکستان کے جن پر مقدمات درج ہو گئے ہیں، ہو سکتا ہے کہ انہیں بھی گرفتار کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ وہ ساری اس وقت صورتحال ہے۔ بہرحال بہت سخت جو ہے آمد و رفت بند کرنے کے لیے، تحریک لبیک کو روکنے کے لیے زور بازو حکومت نے اپنی کوشش مکمل طور پہ کر دی ہے۔ فوٹیج بھی آپ کو میں دکھا چکا ہوں اور آپ کو مکمل معلومات بھی دے دی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ شام تک یا کل صبح تک لاہور سے GT روڈ کے راستے، GT روڈ کو بھی بند کرنے کے اطلاعات سامنے آ رہی ہیں۔ کیا تحریک لبیک کے کارکنان اسلام آباد فیض آباد دھرنے پہ پہنچ پاتے ہیں یا نہیں، اب یہ وقت بتائے گا۔ عرفان حیدر کو اجازت دیجیے، ویڈیو کمنٹس میں کیسی لگی آپ کو یہ بھی ضرور بتائیے گا۔ اللہ نے کے بعد